بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں میں ایک مالدار شخص آیا اور بولا کہ میں تم لوگوں سے ایک آم 500 کا خریدوں گا۔ یوں دھڑا دھڑ لوگوں نے درختوں سے توڑ کر اسے آم بیچنا شروع کر دیے، جنہیں وہ خرید کر چلا گیا، مگر جاتے ہوئے سب عجیب نظروں سے دیکھ کر بولا کہ مجھے معاف کر دینا۔ مگر اگلی صبح یہ دیکھ کر سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہر گھر سے ایک عورت۔ میرا نام نوید ہے، میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، ہمارا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے ابا نے مجھ پر ساری ذمہ داریاں ڈال دیں۔ ہم خوشحال لوگ تھے، گھر پر دادی تھی جن سے مجھے بہت محبت تھی۔ انہوں نے بڑا سمجھایا، پڑھ لو، پر میں ایف اے ہی کر سکا۔ گاؤں سے شہر جانا پڑتا، کالج کافی لمبا سفر تھا۔ ہاسٹل کی بات ہوتی تو گھر والوں کی جان جوگوں پر آ جاتی کہ کیا ضرورت ہے وہاں رہنے کی۔ میں جب پہلے پڑھائی سے جان چھڑواتا تھا، اب تو مجھے ٹھوس وجہ مل گئی اور یوں پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ البتہ میرا چھوٹا بھائی اور بہن ابھی پڑھ رہے تھے۔ اماں کا بڑا ارمان تھا میں پڑھوں، بڑا آفیسر بنوں، پر میں کیا کرتا، ہر کام ہر انسان کے لیے تو نہیں بنا ہوتا، اور یوں مجھ سے امید چھوڑ کر اماں ابا چھوٹے بہن بھائیوں سے امید لگا بیٹھے تھے۔ میری بھی دلی خواہش ہے کہ میرا بھائی پڑھے اور ڈاکٹر بنے، پھر اسی گاؤں میں لوگوں کا علاج بھی کرے۔ وہ خواب جو اماں میرے لیے دیکھا کرتی تھیں، وہی خواب میں بھی اپنے بہن بھائی کے لیے دیکھا کرتا تھا۔ ابا اماں جب مجھے ڈانٹتے، دادی آگے کھڑی ہو جاتی۔ اس گھر کا پہلا وارث تھا۔ ابا اماں کی شادی کے 8 سال بعد میں پیدا ہوا تھا۔ سب نے مجھے بہت پیار اور محبت دی۔ 20 سال کا ہو گیا، پر آج بھی سب مجھے بچہ سمجھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ پورے گاؤں میں ہماری چلتی، ہم اچھے خاصے زمیندار لوگ تھے، سب بہت عزت مان دیتے، جس سے میرے جیسے نالائق بندے کی گردن اور اونچی ہو جایا کرتی۔ اماں بڑا بولتی کہ مجھے سدھر جانا چاہیے، گھر کی ذمہ داری سنبھال لینی چاہیے، پر میں ابھی بھی پڑھائی سے فارغ ہوا تھا۔ میں کچھ عرصہ دوستوں کے ساتھ گھومنا چاہتا تھا۔ ابا فصل کے کام سے شہر گئے ہوئے تھے۔ 3 دن کا کہہ کر آج 5 دن ہو گئے۔ ہر روز اپنے بہن بھائیوں کو میں اسکول چھوڑ کر آتا، وہ لینے بھی میں جاتا۔ میری بہن میں میری جان بسی تھی۔ ایک تھی ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹی، اور دوسرا اماں کی کاپی تھی، ویسے ہی گول مٹول اور بہت خوبصورت۔ ابھی 7 سال کی تھی، اسے بھی گھر میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ کوئی ڈانٹتا، اسکول میں کچھ کہتا یا گھر پر وہ مجھے بتاتی، اور میں اس کی خوب کھچائی کیا کرتا، اور وہ بہت خوش ہوا کرتی، تالیاں بجاتی اور میرا ماتھا چومتی۔ سچ کہتے ہیں کہ بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کسی سے مخلص ہوگا تو ماں کے بعد وہ بس بہن ہی ہوگی۔ میری بہن، جس کو ہم پیار سے نوری کہتے تھے، اس نے بھی چھوٹے بھائی کے ساتھ ٹیوشن جانا شروع کر دیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر وہ ایک گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان دونوں کو لینے چلا گیا۔ ابھی اتنی عقل کہاں تھی کہ سیدھا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو نہ تھی، پر ایسا کچھ تھا جس سے وہ میرے دل میں بس گئی، یا شاید ابھی عمر ہی ایسی تھی۔ گندمی رنگت اس کے خوبصورت نقوش تھے۔ میں وہاں سے آ تو گیا، پر دل اپنا وہیں چھوڑ آیا۔ ہر روز میں بہن کو لینے جاتا اور چھوڑنے بھی، بس ایک بار اس سے بات کر سکوں یا وہ مجھ سے بات کرے، پر وہ دھیان نہ دیتی۔ ایک دن اماں سے پوچھا کہ کیسا پڑھاتی ہے ٹیوشن والی ٹیچر؟ بس اس کا نام جاننے اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے اماں سے پوچھا تھا۔ اس کا نام صبا تھا، وہ ایف ایس سی کر رہی تھی، غریب گھرانے سے تھی۔ اس کے ابا کی تھوڑی بہت زمین تھی، وہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور وہ بڑی تھیں۔ اس کی اماں سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی، ہمارے گھر کی عورتوں کے کپڑے بھی اسی کی اماں سلائی کیا کرتی، اور صبا اپنی پڑھائی کا خرچہ بچوں کو پڑھا کر پورا کیا کرتی۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ بہت شریف لوگ تھے۔ میرے ہی گاؤں میں رہتی تھی اور مجھے آج تک اس کی خبر نہ ہوئی، شاید میرا کبھی اس بارے میں دھیان نہیں گیا۔ ایک تربیت ایسی تھی، اماں ہر روز گھر سے نکلتے ہوئے مجھے کہتی کہ تمہاری بھی بہن ہے، تم آج کسی کی بہن کو نہیں دیکھو گے تو کوئی تمہاری بھی بہن کو نہیں دیکھے گا، نہ ہی چھیڑے گا، اور محفوظ رہے گی۔ اماں کے لمبے لیکچر پر میں ہاتھ جوڑ دیتا اور دادی ناراض ہو جاتی اماں سے۔ دادی اور اماں کی کبھی نہیں بنا کرتی، دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ ان دونوں کی نہیں بنتی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتی، محبت کرتی، ایک دوسرے کا خیال رکھتی۔ آج بھی اماں کو ذرا سا کچھ ہو جائے تو دادی سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ ان کے خیال میں دوسروں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے رشتوں کو نظر نہیں لگتی۔ پرانے زمانے کی دادی اور باتیں بھی پرانی، پر اماں کو لگتا تھا کہ پکا یقین تھا کہ دادی سچ ہی کہا کرتی تھی۔ ان کی زندگی کا تجربہ ہے۔ میری اماں میری دادی کی بہن کی بیٹی تھی، بہت مان سے چاہ سے اماں کو بیاہ کر لائی تھی۔ کچھ سال اولاد نہ ہوئی تو دادا ابا اور باقی گھر والوں نے، یہاں تک کہ اماں نے بھی کہہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ ابا سلجھے ہوئے اور بہت پیار کرنے والے، دھیما بولنے والے انسان تھے، پر ان کا غصہ بہت برا تھا۔ گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ مجھے دوسری شادی کا کیوں کہا؟
ایک ماہ تک سب ڈھونڈتے رہے ابا کو۔ دادا ابا نے تو ہاتھ جوڑ لیے، اب نہیں کہتے گھر واپس لوٹ آؤ، اور شام ہوتے ابا گھر پر موجود تھے۔ انہوں نے سب کو صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اللہ نے اولاد دینی ہوئی تو زینب سے ہی دے گا، آج کے بعد کوئی میری بیوی کو بانجھ نہ کہے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سب ابا کے غصے سے واقف تھے۔ دادا ابا کا ایک ہی بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب امید ہار گئے کہ بھائی کے گھر اولاد نہ ہوئی تو نسل آگے کیسے چلے گی، اور اماں چھپ چھپ کر رویا کرتی۔ ابا دلاسے دیتے، یقین رکھنے کا کہتے۔ دادا دادی نے کوئی مزار، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، اور بالآخر میں 8 سال بعد میں پیدا ہو گیا۔ دادا ابا نے آس پاس کے گاؤں تک میں مٹھائی بانٹی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے گھر وارث پیدا ہوا۔ مجھے ہر وقت اٹھائے رکھتے، کبھی دادا ابا، کبھی دادی ماں۔ ابا اماں دیکھتے رہتے کہ کب ان کی اولاد کو ان کے حوالے کریں گے، پر دادا ابا کہتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارا وارث ہے، ہم اس کے باپ کو کبھی نہیں دیں گے۔ اماں ہنسی رہتی۔ ماں بننے کا سکھ بھی ایک الگ سکون دیتا ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا اماں کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ میں ذرا سا بیمار ہو جاتا تو سارا خاندان جمع ہو جاتا اور مجھے شہر ہر ڈاکٹر کو دکھایا جاتا۔ گھر والوں کا بس چلتا تو مجھے کبھی ایک چھینک بھی نہ آنے دیتے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا ضدی بھی ہوتا جا رہا تھا، پر اماں بھرپور توجہ دیا کرتی، مجھے اچھے برے کی تمیز سکھاتی۔ وہ سب باتیں مجھے سمجھانے آتی تھیں، اور میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ 5 سال کا تھا جب میرا چھوٹا بھائی فرحان پیدا ہوا۔ دادا ابا کی خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ اللہ نے ایک کے بعد دوسرا بیٹا دیا۔ اماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے بیٹے جیسی نعمت کو جنم دیا، پر یہ سب تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے خالی جھولی رکھے۔ میرے ناز نخرے چھوڑ کر سب چھوٹے کو دیکھنے لگے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوتا، بس دادا ابا مجھ سے پیار کرتے۔ میرے ابا کہتے کہ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں، تو میرے باپ کا بیٹا ہے، اس نے تجھے پیدا ہوتے گود لے لیا تھا۔ دادا اس بات پر اور بھی خوش ہوتے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے۔ دادی تو میری وارث صدقے جاتی۔ 2 سال بعد دادا ابا بیمار رہے اور ان کی موت ہو گئی۔ میں چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی مر جانا کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہی لگتا کہ تب میرا دادا سو رہا ہے، کچھ دیر میں اٹھ جائے گا۔ پورے گاؤں میں ایک سوگ کا عالم تھا۔ دادا ابا کے بعد ساری ذمہ داری ابا پر آ گئی۔ ابا ٹوٹ چکے تھے، انہیں باپ کا سہارا تھا اور باپ اب رہا نہیں۔ کئی دن لگے انہیں سنبھلنے میں۔ اماں ان کو حوصلہ دیتی اور ساتھ خود بھی روتی۔ انہیں بڑی محبت تھی اور میرے دادا نے باپ کی جیسے شفقت دی تھی۔ اماں کو بھی کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ باپ نہیں سسر ہیں۔ ہمیشہ بہت خیال رکھا۔ ابا سے زیادہ اماں روتی دادی کے گلے لگ کر۔ دادی کہتی کہ اب عمر ہو گئی تھی، چپ کر جاؤ، ہمارے بزرگ جتنے بھی بڑے ہو جائے ہمیں ان کی ضرورت رہتی تھی۔ ابا بھی اب چڑچڑے ہو گئے تھے، پہلے کی طرح ہنس سے بولتے نہیں تھے۔ ذمہ داری تو پہلے بھی انہی کے کندھوں پر تھی، پر باپ کی موت نے ان کو پہلے سے زیادہ سمجھدار اور کمگو بنا دیا تھا۔ گاؤں کا کوئی فیصلہ ہوتا تو ابا کرتے، سب بہت عزت کیا کرتے۔ ٹھیک ٹھاک نام تھا ابا کا۔ سب ڈرتے بھی بہت تھے اور ابا غصے کے بھی تیز سے۔ میں خود بہت ڈرتا تھا ان سے، پر پڑھائی کرتے تو مجھے موت پڑتی۔ اب جب سے صبا کو دیکھا، اس کے بارے میں پتہ چلا، میرا بھی دل کرنے لگا کہ میں پڑھوں، پر میرا خیال آتا میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں پڑھ لکھ کر پیسہ ہی کماؤں گا جو پہلے ہی بہت ہے، میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ ایک دن دوست کے مشورے سے میں نے خط لکھا اور اپنی چھوٹی بہن کو دیا اور اپنی مس کو دے دینا۔ وہ چھوٹی تھی پر کہتی کہ بھائی رات اماں ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس میں بھی لڑکے نے ایسے ہی اپنے بھائی کو خط دیا، جا کر اپنے ٹیچر کو دے دینا۔ اس کے بعد سن کر میرے چھکے چھوٹ گئے۔ نوری کو پیار سے سمجھایا یہ خط نہیں ہے، تمہاری مس ڈاکٹر بن رہی ہے تو اس پر مریض کی دوائی لکھی ہے، اس کو جا کر سیدھا اپنے ٹیچر کو دے دینا اور خود اسے چھوڑ کر وہاں سے لوٹ آنا۔ کئی دن گزر گئے، خط نوری نے اسے دے دیا تھا، پر ابھی تک خط کا جواب نہیں آیا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی دوران ابا نے مجھے شہر کے کام کے سلسلے میں باہر بھیج دیا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، پر ابا سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ لاڈ پیار میں پالا انسان اور اس سے محبت ہو جائے اور وہ محبت اس سے چھن جائے تو وہ ہنسنا بھول جاتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اس کی زندگی جینے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ صبا سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی اور وہ محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے انجام سے بے خبر میں دن رات صبا کے ہی خواب دیکھتا اور یوں قدرت مجھ پر مہربان ہو ہی گئی۔ میں جس بس میں جا رہا تھا اس میں صبا بھی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ شہر کالج آتی تھی پڑھنے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، کہیں اسے برا نہ لگا ہو۔ وہ چپ بیٹھی رہی، میں اس کا پیچھا کرتا رہا، اس کے کالج تک گیا۔ جس کام کے لیے ابا نے بھیجا تھا مجھے وہ کام بھول چکا تھا، بس ایک بار صبا سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا۔ میرے دوست تو بہت تھے، پر بس ایک دوست ایسا تھا جس سے دل کی ہر بات کرتا، اور وہ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا، ورنہ میں اور میرا دوست صدیق میرے ساتھ ہوتے۔ اب اس وقت مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی، میں سارا دن باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کے انتظار کرتا رہا۔ اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں بھی تھیں اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بس اسٹاپ پر آ کر ہم رک گئے۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، ہم دونوں ساتھ بس پر سفر کر رہے تھے۔ میں بات کرنا چاہی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے۔
مجھے شرم آنی چاہیے، میں کسی کی بہن کو یوں تنگ کر رہا ہوں۔ میں ایسا لڑکا تھا بھی نہیں، اور وہ بہت کچھ بول رہی تھی۔ اس دن مجھے اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہوا۔ ایک بار پھر امید سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کہو تو آج ہی گھر والوں کو بھیج دوں، جس پر وہ چپ ہو گئی اور بس سے اتر گئی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں گاؤں پہنچ چکا تھا۔ میرا دوست گاؤں بس اسٹاپ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے بھاگتا ہوا آیا اور جو خبر اس نے سنائی، مجھے اپنی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابا نے پھپھو کی بیٹی ناہید سے رشتہ طے کر دیا تھا اور اتوار کو میرا نکاح تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی تو میں خواب دیکھنا شروع کی اور ابا نے میرے ایک ہی دن گھر سے شہر جانے پر میری خوشی بھی چھین لی۔ پر امید تھی مجھے اتنا پیار کرتے ہیں سب، اماں سے بات کروں گا، وہ سب کو سمجھا لیں گے۔ اماں پہلے حیران ہوئیں اور پھر مجھے شرم دلانے لگی۔ یوں 4 دن بیت گئے اور میرا نکاح زبردستی میری کزن ناہید سے کر دیا گیا، جس سے میں کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں گئی تھی۔ وہ لڑکی میری زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ میری کزن ناہید بہت خوش تھی اس رشتے سے۔ میرا دل رو رہا تھا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت تکلیف مر جانے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میں پل پل مر رہا تھا۔ میری ماں کو سب خبر تھی، پر وہ بھی چپ تھی۔ ان کو لگتا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے نکاح کو 1 سال بیت گیا اور دوسری طرف صبا کی ڈاکٹری کی تیاری چل رہی تھی۔ اس کا ابا ملا، اس نے بتایا کہ وہ بہت خوش تھا اور میرے گھر میری شادی کی تیاری ہونے لگی۔ اس بات سے انجان ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ میں شہر سے گاؤں واپس آ رہا تھا، رستے میں صبا کھڑی ملی۔ اس دن شاید بس نہیں آئی تھی یا جا چکی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا اور اس نے بتایا کہ آج اس کا لاسٹ پیپر ہے اور بس اسے چھوڑ گئی ہے، آج جلدی چلے گی۔ میں نے اسے آفر کی کہ گاڑی میں بیٹھو۔ پہلے وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر بیٹھ گئی۔ سارا رستہ خاموشی سے کٹ گیا اور میں اس کو کالج کے باہر اتار کر چلا گیا اور وہ آرام سے پیپر دینے چلی گئی۔ میں اس کا باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی پر میری بات سے سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج بس آئی نہیں تھی، اگر آئی تھی تو اب دوبارہ گاؤں بس جائے گی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، ہمارے گاؤں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور میں آج کل گاؤں والوں کی سہولت فراہم کرنے پر کام کر رہا تھا۔ صبا واپس آ گئی، سارا رستہ چپ رہی۔ اسے جہاں سے لیا تھا وہیں چھوڑ دیا اور تب اس نے کہا کہ محبت کسی سے اور نکاح کسی اور سے کر بیٹھے۔ میں اس کی بات سن کر بس اتنا کہا کہ محبت آج بھی تم سے کرتا ہوں، تم ہاں کہو گی تو شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ میری زندگی میں کسی اور کی جگہ نہیں۔ وہ جا چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو جواب تھا مجھے مل چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا وہ مجھے آزما رہی ہے۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، بس میں ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ وہ ڈرتی تھی نہ جانے میں کیسا ہوں، شاید ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اتنے سال بیت گئے اور اس کی آنکھیں آج مسکرائی تھیں۔ میری واقعی سنی گئی تھی۔ پھوپھا کی ابا سے لڑائی ہوگی اور وہ لڑائی دشمنی میں بدل گئی۔ پھوپھا شام کو گھر آئے، اپنی بیٹی کے طلاق کے کاغذات بنوا کر ابا نے بھی کہہ دیا سائن کرو، اور یوں 1.5 سال بعد یہ نکاح ختم ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور میں اب بس جلد از جلد اماں ابا کو صبا کے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ مجھ میں پہلے سے زیادہ ہمت آ چکی تھی۔ گھر صاف صاف بتا دیا، 1-2 دن ہے آپ کے پاس، اپنا ذہن بنا لیں اور صبا کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ ابا غصے سے میری طرف بڑھے کہ کیسے کسی کی بیٹی کا نام یوں لیا تم نے، وہ اتنی پڑھی لکھی بیٹی ہے، کبھی ہاتھ نہیں دیں گے؟ دادی تو پہلے میرے ساتھ تھیں۔ دادی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، صبح میں خورشید صبا کے ابا ان سے جا کر بات کروں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے اتنے پیارے پوتے کو کبھی انکار نہیں کریں گے۔ میں اس دن بہت خوش تھا، پر میری خوشی بھی چند پل کی تھی۔ میرے خواب پھر سے ٹوٹنے والے تھے۔ اگلے دن دادی چھوٹے بھائی کے ساتھ صبا کے گھر گئیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور سوچنے کا وقت مانگا۔ دادی صحیح کہتی تھی، وہ جتنی بھی پڑھی لکھی ہو مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ میرا بیک گراؤنڈ تھا بھی تو بہت مضبوط اور ان کا انکار مطلب ان کی تباہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا اور اسی دوران ہمارے گاؤں میں ایک مالدار شخص آیا اور بولا کہ میں تم لوگوں سے ایک آم 500 کا خریدوں گا۔ یوں دھڑا دھڑ لوگوں نے درختوں سے توڑ کر اسے آم بیچنے شروع کر دیے، جنہیں وہ خرید کر چلا گیا، مگر جاتے ہوئے سب عجیب نظروں سے دیکھ کر بولا کہ مجھے معاف کر دینا۔ مگر اگلی صبح یہ دیکھ کر سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہر گھر سے ایک عورت غائب تھی۔ کسی کی بہن نہیں تھی، کسی کی بیوی نہیں تھی اور کسی کی بیٹی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ چیخوں پکاروں کی آوازیں ہر گھر سے آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھر کو دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سب موجود تھے۔ سارا گاؤں گھروں سے باہر نکل آیا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ اتنے میں صبا کے والد ہے، انہیں پہلے لگا کہ صبا میرے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں تو رشتے کے لیے ہاں کرنے ہی والا تھا، پر ان کا اندازہ غلط نکلا۔ جب سب گاؤں والوں کو اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا، مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا گاؤں رو رہا تھا، صبح سے شام ہو چکی تھی، ہر جگہ دیکھ لیا، کسی بھی لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سب پریشان تھے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گھر سے نہیں بلکہ سب گھروں سے لڑکیاں جا چکی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا اور سب گاؤں والے ایک جگہ جمع تھے۔ اس رات مرد سے لے کر چھوٹے بچے تک کوئی بھی اپنے گھر نہیں گیا۔ سب کی عزت داؤ پر لگی تھی۔
میرے ابا اپنا سر تھامے بیٹھے تھے، عورتیں اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آخر ان کی جوان بیٹیاں گھر کہاں گئیں؟ کون لے گیا؟ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کھڑا ہوا اور سب کو اپنی جانب مخاطب ہوا۔ سب نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ سب لوگوں کے گھروں سے عورتیں غائب ہیں، لیکن صرف ہمارے گھر سے کوئی گم نہیں ہوا۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر جوان لڑکی نہیں تھی، بلکہ میرے سب رشتہ داروں کے گھر میں سب موجود ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو آم لینے آیا تھا اس کو جس نے آم دیے تھے اس گھر سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں، پورے پلان کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ انہیں پتہ تھا ہم لوگوں کی اتنی پہنچ نہیں، اور دوسری بات ہمارے گاؤں شہر سے کافی دور ہیں۔ وہ لوگ اگر رات کو نکلے تو یقیناً اب شہر سے بھی آگے نکل چکے ہوں گے۔ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی ہوگی۔ اب ہمیں خود اپنے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، کوئی ہمارا مدد نہیں کرے گا۔ ہمارے گاؤں سے ہر گھر سے ایک مرد آئے گا، پانچ لوگ مختلف گروپس میں جائیں گے کہ کوئی دور دراز کے گاؤں جائے گا، وہاں کی خبر مجھے پہنچائے گا، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر جاؤں گا۔ مجھے سب لوگ میرے فون نمبر سے مجھ سے رابطہ کر سکیں گے اور ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور باقی کے اس گاؤں میں کسی بھی انجان شخص کو دیکھیں تو اسے میرے آنے تک گاؤں سے باہر مت جانے دیں۔ یوں ہم سب نکل پڑے۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا، اگر صبا کو کچھ ہو گیا تو مجھے سانس نہیں آئے گا، وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی۔ اور ہم نے سب سے پہلے شہر آ کر پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ ان کے مطابق شہر سے بھی رات 4 لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں، اور ہم ان کی تلاش میں ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں، ایسا کیوں کیا، یہ سب ان کے پکڑے جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ یا وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کریں گے یا ان کے گردے نکالیں گے، پر جیسا آپ لوگوں نے بتایا کہ لڑکیاں جوان ہیں تو یقیناً وہ لڑکیوں کو بیچیں گے۔ ہمارے ساتھ پولیس بھی نکل آئی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، ہمیں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، پر ہماری تلاش جاری تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ رستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری گاڑی کو ایک ویران جگہ پر ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ کتنی دیر ہمیں ہوش نہ آیا، ہم زخمی ہو چکے تھے۔ ہم کسی رستے نکل آئے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم اپنی گاڑی سے نکلے اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہاں پاس کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گاڑی کا دھواں نکل چکا تھا، اب یہاں سے کیسے نکلنا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم بس چلتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ ہمارے لیے نہیں تھی، اور ہمیں دور سے ایک پرانا سا گھر نظر آیا جس کے باہر آگ جل رہی تھی۔ کافی لوگ پہرا دے رہے تھے۔ اتنے میں میرے ذہن میں ایک چیز کلک ہوئی، کہیں یہ اغوا شدہ لڑکیاں یہاں تو نہیں، اور فوراً وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے اور پولیس کو آگاہ کیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد بھاری تعداد میں پولیس موجود تھی۔ کسی نے بھی سائرن بجا کر الرٹ نہیں کیا تھا، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آدھے گھنٹے کا رستہ دوبارہ سے طے کیا، اور دور سے وہ سب نظر آنے لگے۔ پولیس کے جوان آگے بڑھ رہے تھے، ہمیں پیچھے رہنے کو کہا۔ انہوں نے پوزیشن لی اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ سب بھاگ رہے تھے، کچھ مر گئے تھے۔ وہاں 70 کی تعداد میں لڑکیاں موجود تھیں، اور ان میں میرے گاؤں کی بھی۔ صبا بھی انہی میں موجود تھی۔ پولیس کو دیکھتے ہی سب باہر کو بھاگی۔ پولیس کے کچھ اہلکار ان کو لے کر واپس شہر جانے لگے، اور باقی نے اغوا کاروں کو گرفتار کیا۔ آپریشن کامیاب ہوا۔ سب مجھے اٹھائے گاؤں آ رہے تھے۔ ہمارے گاؤں ایک جشن کا ماحول تھا۔ اس حادثے کو 3 سال بیت گئے۔ میری اور صبا کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اللہ نے ہمیں 2 جڑوا بیٹے دیے۔ دادی آج بھی زندہ ہے، کہتی ہے کہ پوتوں کو دیکھ کر مروں گی، پر اب پہلے سے کمزور ہو چکی ہیں۔ میرے ابا کو اس واقعے کے بعد مجھ پر ایک فخر محسوس ہوا تھا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ چاہ کر بھی ان کے ذہنوں سے نکلتے نہیں ہیں۔ میں بھی اکثر رات کو ڈر کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ان گنت لاشیں تھیں، بے گناہ لڑکیوں کی، جو اس آپریشن میں جاں بحق ہو گئی تھی، اور دوسری طرف میری اپنی زندگی۔ ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اور صبا ہنسی خوشی اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ صبا نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، یہاں لوگوں کا فری میں علاج کیا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔